الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی حساس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ طلاق کی کتنی اقسام ہیں۔ سامعین محترم، ویسے تو اسلام گھر اور خاندان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اور محبت، برداشت اور درگزر کرنے کا سبق دیتا ہے، لیکن بعض اوقات معاملات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پر شادی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر شریعت مطہرہ اس وقت طلاق کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن اسلام کے اندر سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ ہے طلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ ہے طلاق۔ طلاق کی پہلی قسم طلاق رجعی ہے، یعنی جس کے بعد آدمی کو دوبارہ رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دے، اور طلاق رجعی دینے کے بعد اب جو عورت کی عدت ہے اس کے اندر مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، یہ ہے طلاق رجعی۔ طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن ایسی طلاق ہے، اگر کسی عورت کو طلاق بائن ہو جائے تو اب اس کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی تھی، لیکن اب عدت کے اندر اس نے بیوی سے رجوع نہیں کیا، تو جب عدت ختم ہو جائے گی تو اس کو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب جب عورت کو طلاق بائن واقع ہو گئی ہے تو اب مرد رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ اب دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرے گا، تجدید نکاح کرے گا، اور حق مہر بھی ہے وہ بھی نئے سرے سے رکھا جائے گا۔ جو پچھلا حق مہر تھا وہ پچھلے نکاح کے ساتھ ختم ہو گیا، اب جب دوبارہ شروع ہوگا تو وہ اگلے نکاح کے ساتھ دوبارہ نیا حق مہر رکھا جائے گا، تو دوبارہ نیا حق مہر رکھ کر دوبارہ تجدید نکاح کر کر اب وہ اس کے نکاح میں واپس آئے گی۔ طلاق کی تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد مرد کو نہ رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی تجدید نکاح کا۔ ویسے تو اسلام کے اندر 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے غصے میں آ کر ایک وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اس کو 3 طلاق یعنی طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی۔ اب وہ مکمل طور پر اس شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب اگر شوہر چاہتا ہے کہ یہ دوبارہ میرے نکاح میں آئے تو اب ایسا کرنا ہوگا کہ یہ عورت پہلے کسی اور مرد عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے شادی کرے گی۔ اگر وہ کسی وجہ سے پھر اس عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق دینے کے بعد پھر عدت گزارے گی، پھر عدت گزارنے کے بعد اب اگر یہ مرد چاہتا ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ ہے طلاق مغلظہ۔ پہلی طلاق طلاق رجعی تھی، مرد کو رجوع کرنے کا حق حاصل تھا۔ طلاق بائن اگر دے دی تو اب تجدید نکاح ہوگا، نئے سرے سے حق مہر رکھے گا۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دی تو اب نہ رجوع کا حق حاصل ہے اور نہ تجدید نکاح کا۔ جب تک وہ عورت کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے وہ طلاق دے گا، کسی وجہ سے، زبردستی بھی نہیں۔ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اب یہ 3 طلاق مغلظہ دے دی، اب یہ چاہتا ہے کہ یار یہ عورت میرے پاس دوبارہ میرے نکاح میں آ جائے، تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اب وہ کسی کو اس بات پر رضامندی کروا دے کہ یار تم میری بیوی کے ساتھ نکاح کر لو، نکاح کرنے کے بعد 5 دن 10 دن کے بعد اب اس کو دوبارہ طلاق دے دینا، اب میں اس کے ساتھ نکاح نہیں، اس شرط پر نہیں۔ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی کرے گی، نکاح کرے گی۔ اب اگر اس کے بعد کسی وجہ سے وہ مرد اگر اس عورت کو طلاق دیتا ہے
تو طلاق دینے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد، اب پہلے شوہر کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس سے دوبارہ نکاح کرے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ طلاق کی نوبت سے پہلے انسان کو بیٹھ کر فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان کو دور کرنا چاہیے۔ آپس میں ایک خاندان، ایک مرد کے خاندان سے فاصل بلا لیا جائے، ایک عورت کے خاندان سے فاصل بلا لیا جائے اور دونوں کے درمیان فیصلہ کروایا جائے۔ چھوٹی سی باتوں پر رشتہ نہ توڑا جائے۔ یہ وقتی طور پر غصے کا فیصلہ تو ہوتا ہے، لیکن بعد میں ساری زندگی اس پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں محبت اور سکون عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔